बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की सियासत में और इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन और सऊदी अरब के कूद पड़ने की तलात है और इस सब के अंदर ये जो दावा है, इस दावे से पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ चुका है। ये मामला क्या है और इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक जिनके बगैर पाकिस्तान की मईशत का चलना इस वक्त नामुमकिन है और जिनकी सपोर्ट और जिनकी फाइनेंशियल एड के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये एक रियलिटी है। और जो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, चीन को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, यूएई को देख लें, ये सारे वो मुमालिक हैं जो पाकिस्तान के एलाइज हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और पाकिस्तान भी इनकी ज़रूरत है। और इनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से चलते रहते हैं वो भी आपके सामने है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम बहुत कुछ हुआ। दुबई प्लान के अंदर बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, बहुत सी एश्योरेंसेज इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी भी हमने बाज़गश सुनी और IMF की डील भी हो चुकी है। मैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। तो ये पूरा मंजरनामा मैं आपके सामने जब वाजे करूंगा तो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जो इस वक्त अंदर खाते चल रहा है वो समझने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा है। एलामिये के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा और एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। एलामिये में कहा गया है कि मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा और मुआहिदे से समाजी शोबे के लिए फंड की फराहमी बेहतर होगी, जबकि मुआहिदे पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाने में भी ये मुआहिदा जो है ये मुआविन साबित होगा। इस सब के अंदर एलामिये में मजीद कहा गया है कि टैक्स की आमदन बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी और दीगर चीजें भी हुई हैं। IMF का बयान इस सब के ऊपर क्या है? IMF ने जो स्टेटमेंट दिया ऑफिशियल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे से पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। IMF के मुताबिक मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है, जबकि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएं। और IMF का जो प्रोग्राम है उसकी मुद्दत आज खत्म हो रही है और इससे कबल वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज कहा था कि IMF के साथ बेल आउट मुआहिदे के करीब है। IMF से मुआहिदा आज मुतवक्के है, सब कुछ हमने फाइनल कर लिया हुआ है। अच्छा, एक जानिब तो आप स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो IMF क्या स्टेटमेंट दे रहा है, IMF क्या एलामिया जारी कर रहा है कि पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान से ये हमने मुआहिदा किया और पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज जो अब होंगी उन पर सख्ती से अमल दरामद करे। पाकिस्तान की आप ओवरऑल टोन देखें तो वजीर आजम ने कहा है कि IMF मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी और वजीर आजम साहब जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो 9 मंथ की $3 बिलियन के एग्रीमेंट के लिए कर लिया है और इसमें ये अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत है, ये हमारी हालत जार है और इसे इतनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पे ये जो टोला पेश कर रहा है यही इनकी नाअहली का सबूत है, क्योंकि इन्होंने तो आते साथ IMF का मुआहिदा कर लेना था। इस IMF के मुआहिदे के अंदर डार साहब कहते थे मेरा तजुर्बा है IMF के साथ डील करने का, भाई मैं डील करूंगा, मैं बताऊंगा IMF कैसे मामला ठीक करेगी, देखे मैं IMF के साथ करता क्या हूं। उसके बाद IMF ने डार के साथ क्या किया कि डार साहब की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि सवाल पूछने वाले साफी को भी थप्पड़ मार देते हैं और डॉलर भी डार को देख के नहीं डरा, डार डॉलर को देख के भाग गया। अब जारी बात है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन आपको बहुत सी चीजें नहीं भूलनी चाहिए। इस नहज पे किसने पहुंचाया कि ये IMF के साथ आपको स्टैंड बाय एग्रीमेंट करना पड़ा? ये भी तो इन तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी के मजे ले रही है कौम। पिछले 1.5 साल से कौम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पिछले 1.5 साल से कौम के साथ जो हाथ हो रहा है, जो एक वारदात हो रही है, ये वारदात कौन कर रहा है? और इसहाक डार साहब ने आते साथ जो मामलात किए वो भी पूरी कौम के सामने है। हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, मतलब शहर जलता रहे, हुजूर का शौक सलामत है ना, हुजूर को और चलाने दें मुल्क की मईशत। और अभी यही चीजें इस वक्त वैसे बाय द वे डिस्कस भी हो रही हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने कॉल भी की है और इस सब के अंदर इन्होंने खालिद हुसैन मगसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान को भी टेलीफोन किया और इन्होंने ईद की बेसिकली मुबारकबाद देने के लिए ये कॉल किया, जिसकी अभी खबर जो है वो सामने आई है वजीर आजम ऑफिस से। लेकिन जाहिर बात है और भी बहुत कुछ चल रहा है और दुबई प्लान जो है उसके अंदर
ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ زرداری صاحب کو کچھ ویٹ کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی بلاول کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، بلاول کو مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میچور ہونے کی ضرورت ہے، مزید پالش ہونے کی ضرورت ہے، ابھی بلاول کا وقت نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت ان پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا ہے، مریم کا ایکسپیریمنٹ بھی ابھی نہیں ہو سکتا، اور ظاہری بات ہے کہ کوئی ایک پارٹی تو جیتے گی نہیں کیونکہ پی ٹی آئی باہر ہے، یا تو پی ٹی آئی میدان میں اتری پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی حکومت بنا لے گی، اس کے علاوہ ناممکن ہے، انہیں بھی پتا ہے اسی طرز کی جو حکومت ہے وہ اگلی حکومت بنانے کا ارادہ ہے۔ اس کے اندر نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ مریم جو ہے ذرا اسے سائڈ پہ رکھیں، اور مریم نے اسی لیے پہلے یہ بات سمجھ کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہی ہیں کہ چلو ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، کیونکہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے نہیں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی، پی ایم ایل این کا ووٹ ہوتا تو نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے، اب جنہوں نے حکومت بنانی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ونس اگین وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ بات سب کو کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے، زرداری صاحب کو بھی کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے میکسیمم جو اس سب کے اندر آفر بلڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بن جائیں وزیر اعظم اور آپ بن جائیں صدر مملکت، ونس اگین بی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ لیکن زرداری صاحب کو یہ پتا ہے کہ چلیں جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت تو زرداری صاحب پارٹی کے سربراہ تھے نا، تو اس وقت وہ ایک بڑے با اختیار پریزیڈنٹ تھے، لیکن اس مرتبہ وہ ایک با اختیار پریزیڈنٹ تو نہیں ہوں گے، اختیار تو سارا وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، لیکن چلیں ایک سمبولک عہدہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو اس وقت آفر کر دیا گیا ہے کہ زرداری بن جائے پاکستان کا پریزیڈنٹ، شہباز شریف ہو جائے پاکستان کا پرائم منسٹر، اگلے 5 سال کے لیے ایک قومی حکومت، ایک قومی طرز کی حکومت، مخلوط حکومت بنے، اور وہ پھر سخت معاشی فیصلے کرے۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اب اگر اس تھیوری کو بھی سامنے رکھا جائے، اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے، تو اس میں ایک تو ناظرین کرام جو اس وقت دعویٰ سامنے آیا ہے اور جو اس وقت باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں ہمارے دوست ہیں عابد اندلیب، انہوں نے ایک کلیم کیا ہے اور ان کا کلیم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ سعودی عرب یعنی کہ محمد بن سلمان نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ عمران خان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اور عمران خان جو ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا آپ نے کام نہیں کرنا کہ جو بہت زیادہ کام خراب کر دے، اور یہ پیغام یو اے ای کے ذریعے بھی سعودی عرب نے پہنچایا ہے اس دعوے کے مطابق۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چین جو ہے وہ بھی سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، اور ابھی پاکستان نے جو ایک ابھی جو انڈیا امریکہ کا نیکسس بن رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس پر پاکستان کا اس طرز کا رد عمل نہ آنا بھی چین کی طرف ایک بڑا واضح اشارے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے چائنا وڈ پریفر کہ پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ پرو امریکہ اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں۔ دیکھیں چائنا کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ پرو امریکہ، اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ سے دوستی نہ رکھیں، لیکن چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ بلاک پالیٹکس کا حصہ بنیں، چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ بہت اپولوجیٹک اپنا رویہ رکھیں انڈیا چائنا کی مائٹ کو ماننے کے لیے، اس کے آگے ایک طرح کا سر نہ جھکائیں، آپ ہمت سے بات کریں، کم از کم بات تو کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو چین کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور ویسے بھی چین آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر چائنا بڑا واضح انداز میں یہ کمیونیکیٹ کر چکا ہے۔ سعودی عرب ان کے سفیر نواف بن سعید المالکی جو ہے وہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ جی آپ اپنے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، ہم اس میں مدد کریں گے، بٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں۔ چائنا بار بار آپ کو ان آفیشلی کہتا رہا، پھر ابھی ریسنٹلی ایس سی او سمٹ میں جب بلاول صاحب گئے تو چائنا کے وزیر خارجہ بھی وہاں سے واپسی پہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان میں منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی۔ اس سے پہلے جب چائنا نے یہ بات پبلکلی کہی تھی، دیٹ واز ان 1971، تو آپ اس سے معاملات کی جو سیریسنس ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے سیریس، کتنے گمبھیر اور کتنے الارمنگ ہیں پاکستان کے اکنامک سٹیبلٹی کے، کتنی زیادہ ضرورت ہے اکنامک سٹیبلٹی کی، اور اس کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا عمران خان کو مائنس کر کے آ سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طرح سے آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی خبر ہے کہ جی جو دوست ممالک ہیں اسپیشلی عرب ممالک، دبئی کے اندر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ نون لیگ سے وابستہ صحافی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جی ایک جانب میں نے ان کا دعویٰ رکھ دیا عابد صاحب کا، اور دوسری جانب جو دوسرے صحافی ہیں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، اور ایک جو قومی حکومت آئے گی اسے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی بارش کر دی جائے گی، اربوں ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، پاکستان کے دوست ممالک میدان میں کود پڑے ہیں، وہ پاکستان کی مدد کریں گے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ایکویشن میں رکھ کے سمجھتے ہیں، اپیرنٹلی آپ کو یہ دونوں چیزیں بڑی متضاد لگ رہی ہوں گی کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ نہیں کہنا، اور ایک
جانب وہ کیا کر رہے ہیں، ایک جانب وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اس میں ایک پاسبلٹی تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہو، اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو اے ای اور کنگڈم آف سعودی عربیہ اگر پاکستان کی اکنامک معاملات کے اندر مدد بھی کرتے ہیں اکنامک ریوائول کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں انتہائی ایکسٹریم. اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مدد نہیں کرنے جا رہے اس مرتبہ یو اے ای اور سعودی عرب سے پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں امداد دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں. اور انویسٹمنٹ میں forget about عمران خان، ان کی کوئی عمران خان کی محبت ان کے دل میں ہو یا نہ ہو، forget about عمران خان، بٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ضروری ہے نا. انویسٹر جو آتا ہے نا وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ مفت میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا، وہ اپنا نظام دیکھتا ہے. آپ نے کہیں پہ پیسے اپنے لگانے ہو، آپ 1000 دفعہ سوچیں گے، آپ ہر ایسپیکٹ سوچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی سٹیبل انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے آپ کی، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھیں گے؟ اور سیاسی کشیدگی جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ بھی عرب ممالک جو ہیں ان کی ضرورت بن چکی ہے. دوسری چائنا کی حد تک وہ یہ چاہے گا کہ ایک اینٹی امریکہ سیاستدان یا پھر جو ویسٹرن لابی کو آنکھیں دکھانے والا سیاستدان ہے، اگر وہ حکومت میں نہیں بھی آتا کم از کم وہ مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہو، اور اس کی موجودگی جو ہے وہ چائنا کے لیے اور بلاک پالیٹکس جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی کہ کم از کم ایسی آواز جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے اٹھتی رہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں، لیکن ایسی آوازیں جو ہیں وہ کم نہ ہو. اور ظاہری بات ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ترین ہے. اور اس کے اندر جو اب اگر اس پوری سچویشن کو ہم انالائز کر لیں تو یہ خبر جو ہے اپیرنٹلی اگر اس خبر کے اندر وہی چیزیں اور جو اس وقت سمجھ آ رہی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اینڈ دیر از اے ریزن کہ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا جو عمران خان صاحب کو جس سب سے ڈرایا جا رہا ہے. کیونکہ وہ ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہم نے کر دینا ہے. وہ اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ خان صاحب خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر دیں. اگر وہ خود مائنس کرتے ہیں پھر کسی کے اوپر وہ نہیں نہ آئے گا، کسی کی آستین پہ لہو نہیں ہوگا، اور وہ کوئی لینے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. وہ تو کل پھر انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو بھائی اسے کفر سمجھتا ہوں، میں تو شرک سمجھتا ہوں کسی کے آگے جھکنا. لا الہ الا اللہ تو آپ کو دنیاوی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے جھکنے سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ وہ بڑی کلیئر اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آلریڈی خان صاحب جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو لیٹس سی یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.